الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے قابل احترام بزرگوں و محترم سامعین، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع مشہور و معروف ہے. حضور علیہ السلام نے صرف ایک ہی حج اپنی حیات طیبہ میں مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد ادا فرمایا سن 10 ہجری کے اندر، اور اس کے کچھ عرصے کے بعد ہی حضور علیہ السلام دنیا سے رحلت فرما گئے. اور اس موقع پر جو آپ نے عرفات کے میدان میں مسجد نمرہ، جہاں آج مسجد نمرہ قائم ہے، اس مقام کو وادی نمرہ کہا جاتا. اس وقت کوئی مسجد نہیں تھی، لیکن اس مقام پر حضور علیہ السلام نے حج کا خطبہ ارشاد فرمایا تھا. پھر اسی جگہ مسجد نمرہ بنا دی گئی. آج بھی حجاج کرام جب جاتے ہیں، عرفات کے میدان میں وقوف کرتے ہیں، تو حج کے جو معلم حکومت کی طرف سے مقرر ہوتے ہیں، وہ اس موقع پر، اس مقام پر حج کا خطبہ ارشاد فرماتے ہیں. تو یہ سالہ سال سے چلا آ رہا. اسی جگہ پر حضور علیہ السلام نے وہ مشہور و معروف خطبہ ارشاد فرمایا تھا جس کو حجۃ الوداع کا خطبہ کہا جاتا. وہ خطبہ ایسا عظیم الشان ہے جو لاکھوں کے مجمع کے سامنے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور آخر میں یہ بات بھی کہی تھی، الا فلیبلغ الشاہد الغائب، جو موجود لوگ ہیں وہ اس پیغام کو غائبین تک، یعنی بعد میں آنے والے لوگوں تک پہنچائیں. اس خطبے کا ہر جملہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور ہر جملہ ایسا ہے کہ جس پر لمبی چوڑی تقریر کہی جا سکتی ہے. پورا وہ خطبہ فی الوقت بیان کرنا مقصود نہیں ہے. اس خطبے کے اندر حضور علیہ السلام نے جو چند باتیں ارشاد فرمائیں، اس کی طرف تھوڑی سی نشاندہی کرنا مقصود ہے. قرآن کریم کی جو میں نے آیت سورہ مائدہ کی میں نے تلاوت کی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تم پر اپنے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر میں نے اپنی نعمتوں کو بھی مکمل کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا،
اور تمہارے لیے میں نے دین اسلام کو پسند کر لیا، دین اسلام کو منتخب کر لی۔ یہ آیت مبارکہ اسی موقع پر نازل ہوئی۔ گویا کہ اس آیت نے آ کر یہ واضح کر دیا کہ اللہ نے اس دین کو کامل اور مکمل کر دیا۔ اب اس دین کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتا اور نہ ہی کوئی کمی بیشی کا اس کے اندر امکان۔ تو اللہ جل شانہ نے اپنے نبی پاک کے ذریعے اس دین کی تکمیل کی خوشخبری اس موقع پر سنا۔ تو یہ وہ موقع ہے جس میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اسی آیت کے بارے میں یہود یہ کہا کرتے تھے کہ کاش اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوئی ہوتی، ہمارے دین کے حوالے سے نازل ہوئی ہوتی، تو ہم اس دن کو عید کے طور پر منانا شروع کر دیتے، کیونکہ یہ تو بڑی عظیم الشان جو ہے نا بشارت والی آیت ہے کہ اللہ اس آیت کے ذریعے دین کی تکمیل کا اعلان بھی فرما رہا ہے، اور یہ اظہار اور اشتہار بھی ہے کہ یہ تا قیامت رہے گا، اب قیامت تک یہی دین چلے گا، اس دین کے علاوہ کوئی اور دین عند اللہ مقبول نہیں ہوگا، قابل قبول نہیں ہوگا، معتبر نہیں ہوگا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرے گا اسے ہرگز قبول نہیں کیا جائے۔ تو یہ آیت در حقیقت اسی بات کا اعلان کرتی ہیں کہ اب دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین عند اللہ مقبول نہیں ہے، اور اللہ نے بطور دین اسلام کو منتخب کر دیا اور اس کو کامل اور مکمل کر دیا۔ تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ایک تو عرفہ کا موقع تھا، اور علماء فرماتے ہیں کہ وہ دن بھی جمعہ کا دن تھا، جمعہ کا دن بھی سید الایام، اور عرفہ کا دن بھی تمام سال کے دنوں کا سردار، تو کئی لحاظ سے بڑا قیمتی دن تھا۔ تو حضرت عمر فرماتے تھے کہ یہ آیت تو ہمارے اوپر ہمارے دین کے حوالے سے جو نازل ہوئی وہ دو عیدوں کے دن نازل ہوئی، ایک جمعہ کا دن جو سید الایام ہے، ہفتے کے دنوں کا سردار، اور ایک عرفہ کا دن جو پورے سال کے دنوں کا سردار ہے۔ افضل ایام الدنیا فرمایا گیا یوم عرفہ کو، کہ دنیا کے دنوں کا سب سے زیادہ افضل ترین دن یوم عرفہ کا دن۔ تو اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر جو بنیادی باتیں ارشاد فرمائی وہ مساوات اور برابری کی سر فہرست تعلیم تھی۔ یا ایھا الناس الا ان اباکم الا ان ربکم واحد، اے لوگوں سن لو کہ تمہارا رب بھی ایک ہے، وان اباکم واحد، اور تمہارا والد بھی ایک ہے۔ سارے انسان حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل سے چلے ہیں، کیا گورا کہ کیا کالا کہ کیا سرخ، کیا مالدار کہ کیا غریب، کیا اونچے حسب و نسب والا کیا نچلا حسب و نسب والا، سب کا نسب فرد واحد حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے چلتا۔ الا لا فضل لعربی علی عجمی ولا عجمی علی عربی ولا احمر علی اسود ولا اسود علی احمر الا بالتقوی، کہ سن لو کہ کسی عربی کو کسی عجمی یعنی غیر عربی پر کوئی فضیلت نہیں، اور نہ ہی کسی عجمی یعنی غیر عربی کو عربی پر فضیلت، اور نہ ہی کسی سرخ کو سیاہ پر، اور نہ ہی سیاہ کو سرخ پر کوئی فضیلت اور فوقیت حاصل ہے۔ اگر فضیلت اور فوقیت ہے تو الا بالتقوی، وہ تقوی کی بنیاد پر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس جملے نے آ کر جو ہمارے درمیان برادریوں کا، خاندانوں کا جو فرق ہے، اس فرق کو پاؤں تلے رون کر رکھ دیا، اور مساوات اور عدل اور برابری کی اسلام نے تعلیم دی۔
یہ تعلیم آپ کو کوئی اور دین و مذہب نہیں دیتا، واحد دین اسلام ہے جو اس بات کی تعلیم دیتا ہے کسی سیاہ سفید کو ایک دوسرے پر کوئی فوقیت نہیں ہے، کسی مالدار اور غریب کو ایک دوسرے پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے، جس کا عملی مظاہرہ ہم مسجدوں میں دیکھتے ہیں، عبادت کے لیے جمع ہوتے ہیں تو ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز کا منظر ہمیں اپنی نگاہوں کے سامنے نظر آتا ہے کہ کیا بادشاہ اور حکمران، کیا غلام اور ماتحت، وہ سب ایک ہی صف میں ہوتے ہیں، کیا سرخ اور سفید، کیا سیاہ، کالا اور سفید، وہ سب ایک ہی صف میں موجود ہوتے ہیں، مالدار اور غریب کی، خاندانی حسب و نسب کی کوئی تمیز اور تفریق دین اسلام نے نہیں رکھی، لہذا صف میں کھڑے ہیں، مالدار بھی اسی صف میں موجود ہے، غریب بھی اسی صف میں موجود ہے، حسب و نسب والا بھی اسی میں ہے، نچلی ذات کا سمجھا جانے والا بھی اسی کے اندر ہے، بلکہ اسلام نے تو مدار اور فوقیت کا جو معیار رکھا ہے وہ تقویٰ ہے۔ بلال حبشی ہیں، حبشہ کے رہنے والے، سیاہ رنگت کے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ بلال میں نے تمہارے قدموں کی آواز جنت میں اپنے آگے محسوس کی ہے۔ حبشہ کے رہنے والے سیاہ، ایک اور صحابی فاخر نام کے، غالباً ان کا نام تھا، دیہات کے رہنے والے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑی محبت رکھتے ہیں۔ ایک دفعہ بازار میں کوئی چیز فروخت کر رہے تھے، پیچھے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور ان کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیے بے تکلفی سے، جس طرح بے تکلفی سے دوست کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیتا ہے کہ ذرا بوجھو تو جانے کہ بھائی کون ہے، اور پھر ساتھ ساتھ حضور آواز لگا رہے ہیں کہ من یشتری منی ھذا الغلام، یہ غلام مجھ سے کون خریدے گا۔ حضور کی جب آواز سنی تو پتہ چلا کہ تو حضور ہیں، اور زیادہ پیچھے ہو گئے اور اپنی پشت کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کے ساتھ مس کرنے لگے، بالکل سیاہ رنگت کے، دیہات کے رہنے والے، جس کو بدو کہا جاتا ہے، جس کی کوئی جو ہے نا ویلیو نہیں تھی، خود کہنے لگے کہ اللہ کے رسول بازار میں آپ اسے بیچیں گے تو کوئی اس کی قیمت نہیں، کوئی خریدنے کو تیار ہی نہیں ہوگا، اس کا تو کوئی آپ کو نفع نہیں ملے گا۔ لیکن حضور نے کیا جملہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک تمہاری بڑی قیمت ہے، لوگ تمہاری قیمت لگائیں نہ لگائیں لیکن اللہ کے نزدیک تمہاری بڑی قدر و منزلت ہے، تم اللہ کے نزدیک بڑے قیمتی ہو۔ تو اسلام نے یہ جو فرق مراتب ہے خاندانی، جو آج ہندوؤں کے اندر ہمیں نظر آتا ہے، یہ انگریز جو آزادی انسانیت کا درس دیتے تھکتے نہیں ہیں، اس معاشرے کے اندر دیکھیں سیاہ اور گورے کی، کالے اور گورے کی ابھی تک تفریق موجود ہے، ایسے علاقے وہاں پر موجود ہیں جہاں کالوں کو آنے کی اجازت تک نہیں۔ آئے روز اس قسم کے دنگا فسادات کے واقعات صرف اس بنیاد پر کہ یہ سیاہ رنگت والا ہے، یہ سرخ رنگت والا ہے، اس بنیاد پر وہاں برپا ہوتے۔ یہ سب ڈھکوسلے ہیں اور دکھلاوے کے نعرے ہیں، آزادی کے یا مساوات کے یا برابری کے نعرے ہیں، حقیقت کا اس کے دور تک کوئی واسطہ اور کوئی تعلق نہیں۔ حقیقت میں جو تعلیمات اسلام نے دی ہیں یہی ہے مساوات کا کی درس دینے والے اور مساوات کی تعلیم دینے والے۔ تو عربوں کے اندر بھی خاندانی تفاخر بہت زیادہ تھا۔ عرب اپنے اشعار کے اندر سر فہرست جس چیز کو رکھا کرتے تھے وہ اس چیز کو رکھا کرتے تو ہم تو فلاں حسب و نسب والے ہیں، ہم تو فلاں خاندان والے ہیں۔ قریش کے علاوہ کسی کو لباس پہن کر بیت اللہ کا طواف کرنے کی اجازت نہیں تھی، کوئی بھی کرتا تو برہنہ ہو کر طواف کرتا، صرف قریشیوں کو اجازت تھی جو اپنے حسب و نسب میں اپنے آپ کو بہت عمدہ سمجھتے تھے کہ صرف ہمیں ہی لباس پہن کر جو ہے طواف کرنے کی اجازت ہے، بقیہ کسی کو اجازت ہی حاصل نہیں۔ تو اس قسم کا خاندانی تفاخر اس معاشرے کے اندر تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر جو بات سر فہرست ارشاد فرمائی تھی وہی مساوات اور برابری کی تھی کہ کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے اور نہ ہی کسی سرخ کو سیاہ پر کوئی فضیلت اور فوقیت حاصل ہے۔ اگر فضیلت اور فوقیت ہے تو اس کا معیار میرے دوستوں صرف اور صرف تقویٰ ہے، جس کو اللہ جل شانہ نے تقویٰ اور پرہیزگاری کی دولت سے نوازا
وہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ بھی فرماتا ہے کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ مکرم، سب سے زیادہ معزز شخص وہ ہے جو تقوی میں سب سے زیادہ آگے ہو، جو تقوی میں سب سے زیادہ آگے ہو۔ تو خاندانی تفاخر، مساوات، ذات پات، اس قسم کی باتوں کو اسلام نے اول وہلے کے اندر ہی پاؤں تلے رون کر رکھ دیے۔ اور اسی میں نے عرض کیا تھا کہ اسی موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ آیت کریمہ بھی نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ آج میں نے تم پر اپنے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو مکمل کر دیا اور تمہارے لیے بطور دین اسلام کو منتخب کر لیں۔ یہ آیت واضح طور پر اعلان کر رہی کہ امت حضرات صحابہ نے جو دین ہم تک پہنچایا، اپنے بعد والے لوگوں تک پہنچایا، بس وہی دین حقیقی دین ہے۔ اس میں اگر کوئی اضافہ کرتا ہے، کوئی کمی کرتا ہے تو اس کا دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ دین وہی ہے جو صحابہ کے توسط سے، ائمہ مجتہدین کے توسط سے امت تک پہنچا ہے، سالہ سال سے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے متعدد موقعوں پر یہ بات بھی ارشاد فرمائی تھی کہ سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد جو لوگ موجود ہیں ان کا زمانہ سب سے بہترین ہے، پھر اس کے بعد جو لوگ موجود ہیں وہ زمانہ سب سے بہترین ہے۔ اشارہ اس طرف کر دیا کہ جیسے جیسے زمانہ حضور کے زمانے سے دور ہوتا جائے گا، زمانہ جو ہے خرابی کی طرف، فتنوں کی طرف بڑھتا چلا جائے گا۔ آج کا زمانہ میرے دوستو یہ فتنوں کا زمانہ، حق اور باطل کو اس طرح خلط مرد کر دیا گیا ہے کہ لوگ اپنے عقائد سے، اپنے ان نظریات سے جو 1400 سالوں سے چلا آ رہا تھا، ذرا ذرا سی بات پر اپنے عقائد اور نظریات کو تبدیل کرتے دیر نہیں لگا رہے۔ اس سے بڑھ کر شاید بدنصیبی اور محرومی کچھ نہیں ہوگی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرات صحابہ کے توسط سے، پھر اس کے بعد ائمہ مجتہدین کے توسط سے امت تک پہنچا کر گئے تھے۔ آج ذرا ذرا سی باتوں پر یا ان احادیث کی بنیاد پر جس کو امت نے چھوڑ دیا درست نہ ہونے کی وجہ سے یا کمزور ہونے کی وجہ سے، ان کی بنیاد پر لوگ اپنے عقائد اور نظریات کو تبدیل کر جاتے۔ لوگوں نے اپنا پیشوا اور مقتدا سوشل میڈیا کو بنا کر رکھ دیا۔ سب سے بڑا فتنہ آج کے معاشرے کے اندر میرے دوستو یہی، اس سے بڑا کوئی فتنہ نہیں۔ اور یاد رکھیے گا کہ یہ اسلام واحد وہ دین ہے جس کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری حیات طیبہ موجود ہے، آپ کی ایک ایک ادا موجود ہے۔ پچھلے سالوں کی بات ہے کہ امریکہ کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر اور ان کی تعلیمات پر ایک فلم بنانے کی بات ہوئی، تو کسی نے اس موقع پر بڑا جملہ کہا کہ تم فلم بنانے پر تو تیار ہو، لیکن یہ تو بتاؤ کہ حضرت عیسیٰ کی تعلیمات تمہارے پاس ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ آج وہ یہ کہہ کر قسم کھا کر بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے پاس جو انجیل موجود ہے یہ واقعتاً وہی انجیل ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی۔ اس انجیل کی حقیقت کیا ہے؟ اگر تاریخ کی کتابوں میں اگر آپ دیکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا سے جانے کے سالہ سال کے بعد جب عیسائیوں نے دیکھا تو 100 کے قریب انجیلیں ان کے پاس موجود تھی، 100 کے قریب انجیلیں۔ یہی پتہ نہیں تھا کہ ان میں سے درست انجیل کون سی ہے، اس کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ تو انہوں نے یا ان کے پادریوں نے یہ کیا کہ 100 انجیلوں کو ایک کمرے کے اندر بند کر دیا، ٹیبل کے اوپر ساری کی ساری انجیلیں رکھ دی گئی اور اس کمرے کو تالا لگا دیا، یہ سوچ کر کہ بھئی صبح اٹھ کر دروازہ کھولیں گے جو انجیلیں موجود ہوں گی بس وہی درست ہوں گی، بقیہ سب غلط ہوں گی۔ تو رات کو تالا لگا کر بند کر دیا، صبح دروازہ کھولا تو 100 میں سے صرف 4 انجیلیں موجود تھیں، بقیہ جو 96 انجیلیں تھی وہ غائب تھی۔ بس اس وقت سے آج تک انہوں نے اناجیل اربعہ، 4 انجیلوں کو پکڑ لی، لیکن یہ نہیں سوچا کہ جس کمرے کو بند کیا ہے، تالا لگایا، اس کی چابیاں کس آدمی کے پاس تھی؟ بھائی
یہ ان کے نزدیک جو ہے نا یہ مضبوط ہونے کا یا اتھینٹک ہونے کا معیار ہے کہ بھائی رات کو بند کر دیا 4 انجیلیں بس صبح ملی، بس وہی 4 انجیلیں اتھینٹک ہے، بقیہ کی کوئی جو ہے نا حیثیت نہیں. یہ ان کے نزدیک جو ہے نا مضبوطی کا یا ان کے نزدیک محفوظی کا معیار. اور الحمدللہ ایک ایمان والا قسم کھا کر قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہہ سکتا ہے کہ اس کے ایک ایک حرف پر کوئی تبدیلی نہیں. قرآن تو دور کی بات، احادیث مبارکہ کے حوالے سے الحمدللہ قسم کھا کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ امت تک جو ذخیرہ پہنچا ہے علماء امت نے چھانٹی کر کے جو درست احادیث ہے وہ امت تک پہنچائی، اور جو غیر درست تھی اس کو جو بال کی طرح جو ہے نمک میں سے اس میں سے بال کی طرح آٹے میں سے بال کی طرح نکال کر باہر کر دیا گیا. تو احادیث کا بھی مستند ترین ذخیرہ امت نے ہم تک پہنچا ہے. لہذا اور وہ وہی ذخیرہ ہے جو سینہ بسینہ چلا آ رہا ہے اور علماء امت اپنے بعد کے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. اس بات کو عرض کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم دین کے اندر معیار سوشل میڈیا کو نہ بنائیں. آج جو ذرا سی بات پر سوشل میڈیا پر اپنا منجن اور چورن بیچنے والے انجینئروں، ڈاکٹروں اور اسکالرز اور فلاسفرز کی باتوں پر اپنے دین اور عقیدے کو خیر آباد کہہ دیتے ہیں، وہ اپنے عقائد اور نظریات کی خیر منائے. درست نظریہ وہی ہے جو سینہ بسینہ امت تک چلا ہے. بڑا صدمہ ہوتا ہے ان لوگوں پر جو سالہ سال سے ایک نظریے پر کاربند تھے، جس پر پورے ائمہ مجتہدین کا اتفاق ہے، بس سوشل میڈیا پر کسی منجن بیچنے والے کی ایک بات سن کر ڈگمگا جاتے ہیں، پوچھنا شروع کر دیتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے، یہ کیا مسئلہ ہے. اتنا آپ کو اپنے عقیدے پر یقین نہیں ہے کہ ذرا سے ان لوگوں کی بات سن کر اپنے عقائد میں ڈگمگا جائیں، اپنے عقائد اور نظریات کو ترک کر دیں. سب سے بڑا فتنہ میرے دوستو یہ سوشل میڈیا ہے، اور اس میں ہر قسم کا رطب و یابس. آج جو اسلام پر سب سے بڑا جو حملہ ہو رہا ہے نا، یہ سوشل میڈیا کے توسط سے ہو رہا ہے. اسلامی نظریات پر، اسلامی تعلیمات پر، اسلامی عقائد پر براہ راست حملہ کرنے کی جرت نہیں تھی، ممبر و محراب سے بھی حملہ کرنے کی جرت نہیں تھی. تو سوشل میڈیا کا سہارا انہوں نے لیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے نئی نسل کو، نوجوان نسل کو بے اعتقادی کی طرف، گمراہی کی طرف لے جانے کی اس کوشش و سعی کی جا رہی. آج ہمارا نوجوان طبقہ اپنا امام، اپنا مقتدی سوشل میڈیا کو بناتا ہے. کوئی بات اگر کہیں رہ جاتی ہے تو کہتا ہے کہ ذرا گوگل میں سرچ کر لیں، یوٹیوب میں سرچ کر لیں کہ گوگل ہمیں کیا کہہ رہا ہے، یوٹیوب ہمیں کیا کہہ رہا ہے، فیس بک ہمیں کیا کہہ رہا ہے. بس جو وہ کہہ رہا ہے اس پر گردن جھکا لیتے ہیں، اطاعت کر لیتے ہیں. ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا. اس دن پچھلے دنوں ایک صاحب آئے، 9 ذی الحجہ کا دن تھا. عام طور پر لوگوں کا روزہ ہوتا ہے، طبیعت گرمی کی وجہ سے چڑچڑی ہو جاتی ہے. تو ایک صاحب آ کر کافی دیر ایک صاحب نے ایک اور مسئلے میں الجھائے رکھا. کچھ دیر کے بعد دوسرے صاحب آ کر کہنے لگے کہ یہ اونٹ کے اندر 11 حصے ہوتے ہیں کہ کتنے حصے ہوتے ہیں. تو طبیعت میں ایسے ہی چڑچڑا پن تھا. میں نے کہا نہیں 100 حصے ہوتے. بھائی آپ صدیوں سے ائمہ مجتہدین کی باتیں سن کر آ رہے ہیں کہ بڑے جانور کے اندر 7 سے زیادہ حصے ممکن نہیں ہیں. تو یہ 11 حصے، 12 حصے یا 100 حصوں کی باتیں آپ لے کر کہاں سے آ جاتے ہیں؟ کہہ رہے نہیں وہ فلاں چینل یا فلاں یوٹیوب میں سن رہا تھا. تو آپ نے اپنا مقتدی اور پیشوا ان چینلوں کو بنایا کیوں ہے؟ ان کی باتوں پر یقین کیوں؟ آپ کا عقیدہ نظریہ اتنا کمزور ہے کہ کوئی ہر ایرا غیرہ نتو خیرہ وہاں پر آ کر کچھ بول جائیں اور آپ جو ہے نا مشکوک ہو جائیں اپنے عقیدے اور نظریے میں. آج آپ کی عمریں جو نا 60-70 برس کی ہو گئی، صدیوں سے، سالہ سال سے چل رہے ہیں، اور ذرا سا کسی نے کچھ کہہ دیا اپنے نظریے میں آپ ڈگمگا گئے، اپنے عقیدے کو ہی جو ہے نا بھول بھال گئے. مضبوطی تو ہونی چاہیے نا بھائی. ہم سالہ سال سے اس پر چلے آ رہے ہیں، ائمہ مجتہدین کا اس پر اتفاق ہے. کوئی انجینئر، کوئی ڈاکٹر، کوئی فلاسفر، اسکالر آ کر ہمیں ہمارے عقیدے سے ڈگمگا جاتا ہے، ہمارے عقیدے سے ہمیں دور کر دیتا ہے. اس سے بڑھ کر بدقسمتی اور بدنصیبی اور کیا ہو سکتی؟ یہ بھی قرب قیامت کی علامت ہے کہ لوگ طب کے میدان میں انجینئروں پر نہیں، ڈاکٹروں پر اعتماد کرتے ہیں. دوائی اگر نسخہ اپنے بیماری کا لینا ہے تو آپ کس کے پاس جائیں گے؟
کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, کسی انجینئر اور آرکیٹیکٹ کے پاس جائیں گے؟ نہیں, وہاں جائیں گے اسپیشلسٹ کے پاس, اسپیشل ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, انجینئر کے پاس نہیں. گھر بنانا آرکیٹیکٹ کے پاس جائیں گے, میڈیکل والے کے پاس نہیں جائیں گے. تو دین سیکھنے کے لیے ہم انجینئروں اور ڈاکٹروں کا رخ کیوں کر رہے ہیں؟ ہمارا دین, ہمارا عقیدہ, نظریہ اتنا سستا, اتنا گرا ہوا ہو گیا, اتنا کمزور ہو گیا. چند ہزار روپے آپ کے پاس بینک سے نکالے ہوئے ہوتے ہیں, آپ راستے میں تیزی سے گزر جاتے ہیں, کسی سے زیادہ ٹھہر کر بات نہیں کرتے. بات اس لیے نہیں کرتے کہ کہیں کوئی چور اچکا آ کر یہ پیسے نہ لے جائے, جلد سے جلد محفوظ مقام پر اس پیسوں کو پہنچائے. لیکن دین اتنا کمزور ہو گیا کہ وہاں پر بیٹھ کر ہم اپنے دین اور اپنے عقیدے اور نظریے کو بیچ رہے ہوتے ہیں چند لوگوں کی باتوں پر آ کر. اس لیے خدا کے لیے دین کے اندر اپنا معیار, مقتدا اور پیشوا سوشل میڈیا کو نہ بنائیں, ورنہ اس فتنے کے زمانے میں جو تھوڑا بہت دین کی رمق یا اسلامی تعلیمات صحیح منہج پر, صحیح رخ پر موجود ہیں, اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے. اور نئی نسل سے میں کہتا ہوں خصوصیت کے ساتھ, نوجوان سے, ینگ جنریشن سے, وہ اپنا پیشوا اور مقتدا ان چیزوں کو نہ بنائیں. ائمہ مجتہدین سے میری بات یہ کان کھول کر سن لیں. ائمہ مجتہدین پر بد اعتمادی یا آپ کو کفر کے دہانے پر لا کھڑا کرے دے. ائمہ مجتہدین پر بد اعتمادی یا آپ کو کفر کے دہانے پر لا کھڑا کر دے گی. ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے. ایسے نوجوان تھے جو ہمارے یہاں صف اول کے پابند تھے, باشرہ تھے, داڑھی رکھنے والے تھے, لیکن اس سوشل میڈیا کے فتنے کا شکار ہوئے, سوشل میڈیا کے فتنے کا شکار ہوئے. ائمہ مجتہدین پر بد اعتمادی آئی, آج ان کی داڑیاں تک رخصت ہو چکی ہیں, لباس تک رخصت ہو چکا ہے, سر سے ٹوپی تک رخصت ہو چکی ہے, پانچوں کا کچھ پوچھنا ہی نہیں. صف اول تو دور کی بات, جماعتوں کی وہ خیر منا رہے, جماعتوں تک کی کوئی حفاظت نہیں. یہ سوشل میڈیا کا فتنہ, یہ الحاد ہے, فکر کا الحاد, یہ سوچ کا الحاد ہے, یہ بے دینی ہے فکر کی میرے دوست. ایک الحاد تو کفر کے درجے کا ہوتا ہے, ایک الحاد فکر کا اور منہج کا اور سوچ کا ہوتا ہے, جو اس کا آغاز ٹوپی سے شروع ہوتا ہے, 5-6 ٹخنوں سے نیچے لگ جاتے ہیں, اور اس کے بعد داڑھی جیسی نعمت سے بھی وہ محروم ہو جاتے. بعض بزرگوں نے لکھا کہ جو ائمہ مجتہدین کو برا بلا کہتے تھے, مرتے وقت ان کا منظر دیکھا کہ منہ ان کا کیڑوں سے بھرا ہوا ہے. اس قسم کے خطرناک اور موذی امراض پر اللہ مبتلا کر دیتے ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو ان ائمہ مجتہدین پر اعتماد کرنا سیکھیں. یہ خیر القرون کے زمانے کے لوگ تھے. علماء نے ان کو, پوری امت نے ان کو قبولیت سے نوازا تھا. وہ امت 1400 سال سے بے وقوف نہیں تھی, یہ جو ان ائمہ مجتہدین پر اعتماد کی بھی تھی. اور آج کی نئی جنریشن یہ کہتی ہے اور سارے احمق اور بیوقوف لوگ تھے. ہم سمجھ تو ساری ہمارے پاس, نالج تو ہمارے پاس ہے, سائنس اور ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے. دین سائنس اور ٹیکنالوجی کا محتاج نہیں ہے. دین کی حفاظت کی جو شکلیں اس زمانے میں تھی, آج اتنا ہی دین جو ہے نا یہ بے آسرا ہوتا چلا جا رہا ہے. اور لوگوں نے دین کے اندر معیار سوشل میڈیا کو بنا رکھا ہے. یہ سینہ بہ سینہ حاصل ہونے والا علم ہے جو آپ کو ممبر اور محراب سے ہی حاصل ہوگا. یہ چینلوں میں آنے والے اور اس کے ذریعے منجن بیچنے والے اور نت نئی باتوں کو اچھال کر وائرل کر کے ڈالر کمانے والے, ان اسکالروں سے آپ کو دین حاصل نہیں ہوگا. یہ محض گمراہی پھیلائیں گے. ان چینلوں میں آنے والے نت نئی پھلجڑیاں اسی لیے اٹھاتے ہیں تاکہ ان کی بات وائرل ہو جائے, پھیل جائے. ظاہر ہے جتنی متنازع گفتگو کریں گے اتنی ہی زیادہ ان کی بات پھیلے گی. اور یہ متنازع گفتگو اسی لیے کرتے تاکہ بات پھیلے, اور جتنی بات پھیلے گی اتنی ہی ڈالر کمانے کا ان کو موقع ملے گا. اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے, عمل کی توفیق نصیب فرمائے.